الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ چند روزہ زندگی جو ہے ایک کے پاس ہے اللہ کی بھی گئی. یہ اصل ہے ذمہ داریوں کے سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے. یہاں تو ذمہ داری سمجھی جائے پوری کی جائے گی، اس کی بدلہ اس کا آخرت بدلے کی جگہ ہے، دنیا کمر کرنے کی جگہ ہے. عمل یہاں ہے وہاں بدلا ہے، دین یہاں ہے وہاں بدلا ہے. اللہ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنانا اور اپنے آپ کو اس نمونے سے قریب لے جانا، یہ یہاں بدلا اس کا ہونا. اسی لیے پہلے اپنی حیثیت سمجھ لیجیے. ہم کون ہیں؟ کہ ہر آدمی کے ایک تو اپنی ذاتی اور شخصی زندگی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. پھر چونکہ امت ہے پوری، جیسے گھر میں بھی اماں ابا بھائی بہن اور بہت سارے ایسے ایک حیثیت تو ہے ہماری اپنی انفرادی اور ایک حیثیت ہے ہماری اجتماعی، اور دونوں حیثیتوں کی ذمہ داریاں ہیں. اپنی ذاتی زندگی کو قرآن نے صاف الفاظ میں کہا اپنے کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جنت سے بچاؤ. اسی آسمانی کتاب میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں، قرآن میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں کبھی یہ لکھا ہے کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو جہنم سے بچ جاؤ گے، کارخانے بہت سارے ہوں گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے. بلکہ قرآن نے ایک جگہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. اور یہاں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے 50 سال، 60 سال، 100 سال، 40 سال،
ایک سال بڑی عمریں ہوتی ہے، اس میں جتنا کچھ کیا ہے سب کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جہاں خود اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ اچھے اچھے عملوں کا ہمارے پاس اچھا بدلہ ہے، جنتیں ہیں اور وہاں کی نعمتیں ہیں۔ برے عملوں کی ہمارے یہاں سزا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، وہاں کی آگ اور وہاں کی سانپ وہ سارا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر انسان نفع چاہتا ہے اور ہر ایک نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی گھر میں ٹیبل پر چل رہا ہو یا سردیوں میں وہ کیا چلتا ہے ہیٹر، اس کے تار بہت اچھے خوبصورت لال لال، اور پنکھا جب بچے کا دل چاہتا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ اگر اس میں انگلی ڈالنے تو یہ اکیلا نہیں، انگلی بھی جائے گی اور سارے گھر کو رلائے گا، سارا گھر اس کی وجہ سے پریشان کرے گا۔ اگر اس نے وہ ہیٹر کی وہ پکڑ لی تو سارا ہاتھ ہی جل جائے گا، خود پریشان ہوگا، دوسروں کو پریشان۔ اسی لیے بچے کو جب سمجھاتے ہیں، جب وہ انگلی ڈالنا چاہتا ہے اور ابا یا اماں یا بھائی کاغذ کا کوئی ٹکڑا تو ایسا ہوگا، اب اس کو لے کر جانا بھی چاہو تو نہیں چاہیے۔ کچن کے اوپر کاغذ رکھا ایک دم سے پھڑک گیا، چل گیا، یہ تو آدمی کے سامنے جب اپنا نفع نقصان ہوتا ہے تو ہر آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، ہر آدمی نفع چاہتا ہے۔ دکانداری میں تجارت میں بھی یہی ہوتا ہے، چھوٹا سا کتا لے کے بیٹھتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، اور جو بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں وہ ایک نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے یہ کون بتاؤ ہے نقصان کیا ہے، نفع کس میں؟ اللہ نے بہت بڑا کام فرمایا، بہت بڑا کام فرمایا، کیونکہ مخلوق سے اللہ کو 99 گنا محبت، میرے بندے میری بندیاں، میرے بندے میری بندیاں، ہر پریشانی سے بچ جائے، دنیا بھی راحت سے، حیات طیبہ اور آخرت جتنا کیا اور اتنا دیا کرتے ہیں پاڑیوں کے حساب سے، اور وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور دینے کا وعدہ وہ وعدہ پھر بھی نہیں کرتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی مخلوق پر رحم فرما کر پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبی آتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو، اس کی مانو، اس کے حکموں کا چلو۔ اور دیکھو یہ سود، یہ جھوٹ، یہ لوٹ، یہ کسی کا حق مارنا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لینا، کسی کو ستانا، کسی کو گالی دینا، کسی کی جہل بیٹی کو چھیڑنا، یہ ساری آخرت میں بہت بڑی بڑی سزائیں۔ نبی بہت پیار سے، اسی لیے یوں کہتے ہیں تمام نبیوں میں 3 چیزیں مشترک ہیں سب کی، اول سے لے کے اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پہلی آواز ایمان کی دعوت، لوگوں اللہ کو مانو، لوگوں اللہ کو مانو، ہر نبی۔ دوسری بات انی لکم ناصح عزیز، اللہ نے کہا قرآن میں جو واقعات ہیں انبیاء کے، یہ تو ہم تمہیں بتلا رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے سکرات بہت مشکل ہو جائے گی، اس سے بہت آسان ہوگی، خبر جنت کی تیاری بنے گی یا جہنم کا گھڑا، یہ جو سارا ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہمیں تم سے چھٹی چاہیے تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری خیرخواہی میں، کہ تمہاری جان مال اور صلاحیتیں غلط لگ کر تم
تمہارے لیے خود وبال نہ بنے، بلکہ چل روزہ زندگی ہے، شریعت سیکھ لو، دین سیکھ لو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ انسان ہو فرشتے نہیں ہو، کھاؤ گے کماؤ گے شادیاں کرو گے، کبھی بیماری کبھی تندرستی کبھی حالات اچھے کبھی سب، یہ سب ہوگا، لیکن کوئی قدم ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا حکم نہ ہو، اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو 6 نمبر ہے ہمارے، کہ اگر یہ 6 نمبر حقیقت کے ساتھ ایک تو ہے، ہم اس کی تقریریں کرتے ہیں اور تقریریں سنتے بھی ہیں، اور جو شہر اللہ میں جاتے ہیں 3 دن میں 4 مہینے وہ بھی کرتے ہیں، ایک مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ تقریر نہیں ہے مقصود، وہ جو بات کہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیوبند سے بڑے بڑے طلبا آئے تھے، ان طلبا سے جو بات کی وہ بھائی تمہارے سامنے تو قرآن ہے حدیث ہے، اور حضرت نے بھی ان سے بہت دل کھول کر باتیں کی، فرمایا یہ طرح جس سے تم نے بہت مزے لیے کیا بات کہی ہے، اور خوش ہے، یہ ایسی ہے، یہ باتیں ایسی ہے جیسے کسی کا باغ دیکھ کر کیا دور ہے، کیا جی ہر ایک شہر کو دیکھو اور وہ کھیلے، دوسروں کا باغ دیکھ کر کچھ ہو، اصل تو اپنے باپ کا پڑے۔ فرماتے تھے یہ کام خالی باتیں اور تقریریں نہیں ہے، جو کہا جائے اس کو زندگی میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اس کو زندگی میں دیکھے جائیں۔ اس لیے اس امت کی 2 نسبتیں بتائی، ہماری 2 حیثیتیں، ایک ہر آدمی کی اپنی ذاتی شخصی زندگی، تاجر ہے، کاشتکار ہے، مالدار ہے، غریب ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، دیش میں ہے پردیش میں کہیں بھی، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے آنکھوں سے بچانا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت، ہر امتی کے ذمہ، پوری امت، ہر فرد امت کی ذمہ دار، اور ہر امت کی پوری امت کا ذمہ دار۔ ہماری اجتماعی حیثیت، ایک انفرادی ہے ایک اجتماعی، اپنی انفرادی ذمہ داری کے لیے بھی اپنا دین سیکھنا، اس لیے کیونکہ دین ہی ہے اور کوئی چیز ہے، پیسے ڈھیلے مکان زمینیں یہ وہ دنیا بھر کا سامان، اس سے آدمی کی زندگی نہیں بنتی، اس سے راتیں گزرتی ہے، دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے سال گزرتے ہیں، یہ ساری مخلوق کا نظر ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرافات رحمت کی رحمت ان کا امتی بنایا ہے۔ اس اعتبار سے ذمہ داری آتی ہے، بندے ہو بندے کی ذمہ داری ہے، امتی ہو نبی کا کام تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ کیا دنیا کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، سچا ہے، حضور پر نبوت ختم ہو۔ جیسے ساری آسمانی کتابوں کا علم اور سارے نبیوں کی نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن پاک کے نازل ہونے پر سب منسوخ ہو گئے۔ ساری کتابوں کا علم بھی یا علم وہ ہے جو خدا نے، وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ادھر ادھر کی گلیاں میں مت جاؤ، بھٹک جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ۔ تو ہماری 2 حیثیتیں ہیں، ایک اپنی انفرادی اور ایک اجتماعی، اور دونوں کے لیے اجتماعی اجتماعی حیثیت کے لیے کیا کہا؟ کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو
ताजिर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मौलवी साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब, सब इसमें आगे जाए और सबके लिए है कि सब दीन के मददगार बनो। ये नुसरत जो है ना, नुसरत नुसरत हम कहते हैं, नुसरत है अरबी का लफ्ज, उसके असली माना जो लुगत में और डिक्शनरी में है वो है पानी पहुंचाना। जैसे बहुत शानदार बीज डाला, लेकिन अब ये बीज कितना डालना है, चावल का, गेहूं का, जौ का या अनार वगैरह की जो, अब उसको पानी दिया जाता है, उसको खाद दी जाती है, उसकी रखवाली की जाती है, जितने उसके तकाजे हैं वो सारे पूरे किए जाते हैं कि अल्लाह उस दाने के रास्ते की जितनी रुकावटें हैं, सैकड़ों मन तो मरती है उसके ऊपर, फिर पानी दिया तो सड़ गया, कल को ढूंढ के कोई ढूंढने जाए तो मिल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह उस मट्टी को हटा दे, ऑपल की शक्ल में उसको बाहर लाते, फिर उसको बढ़ाते हैं, पौधा, पत्ते, शाखें, डालियां, फूल, फल, ये सब एक दाने। ऐसे ही आदमी की अपनी जाती जिंदगी, अगर ये अल्लाह की दी हुई नियामतों की कदर करे, अल्लाह ने शक्ल मखलूकात बनाया, अपना खलीफा बनाया, अपने नबी का नाइब बनाया, ये सलाहियत है, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अमानत है। पूरी दुनिया में इस वक्त जितना बिगाड़ है और जितना अच्छा बनाव है, आदमी की अपनी जिंदगी में या उसके घर में, बीवी में, बच्चों में, अम्मा में, दादा में, जिसमें, गली में, मार्केटों में, बाजारों में, बड़े बड़े शोरूमों, जहां भी बनाव और बिगाड़, इन तीनों ताकतों, जान, माल और सलाहियत, इनके सही और गलत इस्तेमाल करने से या जिंदगी बनती है या बदलती है। बड़ी मुश्किल ये है, इस वक्त दुनिया में हर आदमी को इसका दावा है। पहली बात तो इसका दावा है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी सलाहियत, तो लाया कहां से? मौलाना मोहम्मद इलियास साहब फरमाते हैं, इस दावत तबलीग की सादा मेहनत से पूरी उम्मत के 70 रुपए के हर फर्ज को इस गलतफहमी से निकालना चाहते हैं। ये जो तुम कहते हो मेरी जान, मेरा माल, लाएगा वो तो जिसने दी है उसकी है, अल्लाह की निहाल, अल्लाह का सलाहियत तवक्कुल अल्लाह की, उसकी इख्तियार दिया है कि मैंने तुम्हें जबान दी है, बोलो, आंखें की है, देख सकते हो, देखो, पैर दिए हैं, चलने को चल सकते हो, इख्तियार किया है। अब ये सही है तो इस पर इनामात के वादे हैं, गलत है बड़ी बड़ी सजाओं की वही, इसीलिए ये बताए हमारा बताए सरकार को यूं मत समझा, हाँ ये तो बहुत सुन लिया, हमको याद देगा, ये नहीं है। फजाइले अमाल, फजाइले सरकार की हर आयत, हर वाकया, हर आदमी के हाथ में धर्मा में कहते हैं। ईमान, किताबुल ईमान, किताबुल जिक्र, किताबुल कुरान, फजाइले कुरान, फजाइले तफसीर, फजाइले जिक्र, फजाइले और रमजान में फजाइले रमजान, ये सारी हदीसें और सारी बातें थर्मामीटर है, सुनते हम सब है, कहते भी हैं, बोलते भी। थर्मामीटर के डॉक्टर से भी रिश्तेदारी नहीं है, डॉक्टर साहब को बुखार हो ना उसको भी बता दे। ऐसे ये सारे फजाइल की किताबों को सुनने वाले, समझने वाले, याद करने वाले, और उनको याद हो गई, उन सब के हाथ में वो थर्मामीटर है। ईमान की किस सतह पर हो, अल्लाह का खौफ कितना है, उसकी नाराजगी से कितने डर से हो, उसको राजी करने का कितना शौक है, मोहम्मद
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی طاقت آئی ہے. آج میں پڑھ رہا تھا مولانا صاحب ایک مرتبہ میوات میں مولانا صاحب ایک پہاڑ پر بہت اونچا پہاڑ تھا. مجھے اپنے ساتھی سے کہا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پہاڑ چڑھے ہوں گے, ہم تو آج ایک بات کریں. یہ حضور کی سنت ہے, یعنی ہر قدم پر ہر حرکت میں حضور نے کیا کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے دل میں دو ہے, ایک خود اپنی ذاتی زندگی اپنی ذمہ داری, لیکن مرنا مجھے ہے, مجھے مرنا ہے سب سے پہلے مجھ سے پوچھے گی رشتے دار, ابا اماں بھائی دوست کوئی نہیں ہوگا. اور پہلا سوال ماں دین ہوگا, تیرا دین کیا, وہ حلال حرام جائز ناجائز اس کی تمیز کے ساتھ اگر راتیں دن ہفتے مہینے سال آیا بھی کمایا بھی خرچ بھی کیا شادیاں کی بھی, اگر سارا شریعت سنت کی روشنی میں ہے اور اسلام میرا دین اسلام ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کام کرنے کو کہے ہے وہ کرنا, اور جس سے بچنے کو کہا ہے جان جہاں لگانے کو کہا ہے, مال جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے اس کی مقدار بتائی گئی. اس لیے زکات فرض کی گئی جن کے پاس نصاب ہے نصاب کے برابر مال. اگر دین کا جواب دے دیا دنیا اسلام میرے نبی کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے خیال میں اس آدمی کی قبر سے لے کے حضور کی قبر مبارک تک کے سارے پر جو کھائی جائے مادہ حقول لہٰذا ضرور ان کے بارے میں کیا کہتے ہو نبی کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ کھانے بھی کیا تو ان کے صحیح سے مسجد میں آیا تو مسجد سے گیا تو کوئی بات کہی تو کہیں بیٹھ کے کچھ سنا تو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا, اللہ نے تو کیسے بھول سکتا ہوں. پالنہار کون, دکان کرتی ہے کھیتی کرتی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اس لیے عالم ارواح میں سب سے پہلے جو کہہ دیا تھا الگ جو بیروب کے تو تمہارا پالنہار پروردگار میں نہیں ہوں, تمام لوگوں نے ایک ساتھ لیکن یہ چکاچون اور یہ چمک دمک اور یہ چلکول بلا دیتی ہے اس کو. دکان نہیں رہے تو پھر کیا کریں گے, پیسہ نہیں ہوگا کیسے بھیجیں گے, اللہ بن جائے گا کیسے نہیں ہوں گے. تو نے جس کا عہد کیا ہے تیرا رب کون, اگر اللہ کو رب مان کر اس کے حکم والی زندگی گزاری تو پھر ربی اللہ, میرا پالنہار اللہ, میرا دین اسلام ہے, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اللہ کو رب مانتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہوئے, اسلام کو دین مانتے ہوئے سارے کام کیے ہیں, تو ان کے ساتھ موت بھی ایسے آئے گی اور انہیں کے ساتھ حشر ہو. اس لیے فضائل کی کتاب ہے, فضائل کی کتابوں میں کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ, کسی صالحین کے ساتھ, کسی کا فرعون قارون حامان شداد کے ساتھ, کہ جس نے جس کی زندگی اپنائی ہوگی. اس لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا, بہت سارا ساتھ کے ساتھ بتا بھی دیا تمہارا وقت تمہارا پیسہ تمہاری صلاحیت میری کی ہوئی ہے, اس کی صحیح جگہ کون سی ہے. لیکن دنیا تو
جو چوری کرتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، رات رات میں مالدار ہو جائے. ڈاکو لا کر آتا ہے وہ بھی ایک کہتا ہے کہ بھائی جان مال اور صلاحیت کے صحیح رہنے کے لیے رسول اللہ ایک پکا جھٹکا نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا. مجھے یاد آیا میں اپنے کمرے میں تھا. فرانس کا پیرس کا ایک نوجوان اس نے کلمہ پڑھا. میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ پڑھتا رہتا. آپ کے اخلاق، آپ کی شفقت، آپ کا اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ سے عبادت کرنا، ہر ایک کو پیار کی نظر سے دیکھنا. کہ جو غلط الٹنا تھا کتاب کا ایسا میرا ویڈیو کہتا تھا چیزیں لائف ہے. جیسے لوگ لائف لائف کہتے ہیں نا کہ لائف تو یہ ہے، زندگی تو یہ ہے. اسی لیے ہم تو پڑھتے ہی اب نہ پڑھنا نہ سیکھنا، بس ہم سب یہ واضح کریں. ہمارا یہ کام تیسرا نمبر جو ہے نا سیکھنا سکھانا، یہ تو اخیر تک ہے. تاجر کو اپنا دین سیکھنا ہے، کلیکٹر کو اپنا سیکھنا ہے، انجینئر کو اپنا سیکھنا ہے، مولوی صاحب کو اپنا سیکھنا ہے، جوان کو، ماں باپ، ہر ایک کو اپنا. اس لیے کہ ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہارے ابا کتنے بڑے بزرگ تھے اور کیسے تھے، کیسے شیخ تھے، اور لوگ تیرا دن بتا ہر ایک سے. اسی لیے ہمارے عجیب بات کرنا بہت افسوس اور آہت کے ساتھ ایک وقت وہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں بھی یہ سارے ہماری انسانی دے ان کے یہاں باغات بھی تھے، زمینیں بھی تھی، اور باندیا بھی تھی، نوکر خادم بھی، غلام بھی ہوتے تھے، اور کاروبار بھی سب کچھ ہوتا، بہت ہوتا. لیکن فرماتے تھے کہ 100% امت کے ایک ایک فرد کے اس وقت ایک ایک فرد کے دل کا رجحان قرآن کی طرف. جیسے یہ بتاؤ حکم کیا ہے، صحیح بات ہے، میں کھاؤں گا، دکان پر بیٹھوں گا، گاؤں میں جاؤں گا، خزینے اتاروں گا، بیچوں گا، یہ بتاؤ اس سے متعلق شریعت کیا 100%. اور فرماتے تھے آدمی جدھر کا رخ کرتا ہے اس کی تصویر بھی نظر آ جاتی، اور جدھر پیٹ ہوتی ہے وہاں بھی نظر نہیں آتی. بہت آہم کے ساتھ فرماتے تھے امت نے قرآن ہی کو چیز دکھا دی. قرآن کا حلال حرام، جائز ناجائز، اخلاق، اللہ کا ڈر، آخرت کا جو قرآن نے اس کو چیز دکھا دی. اور قرآن سے جتنی عداوت اور قرآن سے جتنی گندی قرآن کے مقابلے میں اس سب کی طرف ساری طاقت لگا دیں جان کی. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے جیسا سب سے پہلے ہمارے اس کام میں ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق کے خالق کے طرف، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق ہے ہر کچھ. دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. دنیا بھر کے سامان اور چمک دمک کی چیزیں کہ اس سے دلوں کا رخ حضور والے اعمال کی طرف ہو جائے. اور یہ کارخانے اور بلڈنگ اور حکومت اور دولت اور اس سب سے دین پر حضور کی تابعداری پر وہ جو آخرت میں اللہ نے انعامات کا وعدہ تیار کر رکھا ہے. اس لیے کہ یہاں تک کہ جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کا مہمان ہو جاتا ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جب تک وہ رہتا ہے
اس کی مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اس کی مہمانی ہوتی ہے کہ اللہ کی اس وقت ہماری سب کی مہمانی تیار ہو رہی ہے اور یہ مرنے کے بعد قیامت میں پتہ چلے گا یہ تمہاری وہ مہمانی، یہ تمہاری ہوگا. تم نے 2 آدمیوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کیا، تم نے 5 آدمیوں کو تیار کیا، تم نے اپنی مسجد سے پوری 4 مہینے کی جماعت بنائی، تم نے 3 قرآن پڑھے اور تمہارے بچوں نے قرآن پیش کیا کہ یہ تمہاری مہمانی ہے. اس پر یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام. اس لیے دوستوں 2 چیزیں میں نے کہا تھا، نصرت جو ہے، نصرت وہ عربی زبان کے اعتبار سے زمین کو پانی پہنچانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنے زخم، کیسی بھوک، کیسی پیاس، اور کیسے لوگوں کے تانے اور جملے اور فکرے. اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ملفوظات میں ہے کہ یہ بھی سارے حضور کی میراث ہے. وہ اللہ کے سرے کا رحم مطلب جو رحم کرو گے تو آسمانوں والا تم پر رحم کرے. پھر فرمایا کہ عام طور پر لوگوں نے بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پلا دینا، بس یہ رحم. یہ تو بہت وقت کی ہے. یہ بیچارہ جو غافل ہے، جو دین سے دور ہے، دین سکھا ہے، اذان سن رہا ہے، مسجد کو نہیں آ رہا ہے، رمضان میں دکان کھول کر یا سب کے سامنے کھا رہا، اس پر رحم کرو، اس کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ. اللہ نے کلمہ والا بنایا ہے، مسلمان ہو، مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے. یہ ہے رحم. اور ایسے ہی ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. ہر بندے کے لیے دلوں میں فکر ہو کہ لوگوں کی جان، مال، صلاحیتیں اچھے کاموں میں استعمال ہو، برے کاموں سے بچ جائیں. اس کے لیے پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. انصار اللہ، او ڈاکٹروں، او وکیلوں، او صورت والوں، او امریکہ والوں، او یورپ والوں، او مکے مدینے والوں، او تاجروں، او کاشتکاروں، سب کے ذمہ ہے. اللہ نے تمہیں جو جان، مال اور صلاحیت دی ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ میں پانی پہنچانے میں استعمال کرو. جب حضور والے کام کو اپنا کام بناؤ گے، ایک ایک کے گھر پر تشریف لے گئے، مینا میں، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، خود حرم شریف میں، مکے ایک ایک کے پاس، قبیلوں کے پاس، سرداروں، ذمہ داروں کے پاس، جو اپنی جان، مال اور صلاحیت کو نبی کے نمونے پر کہ یہ ہے اصل اللہ کے بندوں پر، اور ان پر رحم کو بعد میں سب سے پہلے اپنے پر رحم کہ اللہ نے وقت اور پیسہ اور صلاحیت صحیح جگہ لگوا دی. اللہ نے غلط جگہ لگانے سے بچا دیا. اسی لیے جو نیکی ہو وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی. اب یہ جو ہم نے آئے تو اللہ نے توفیق کہ نیکیوں پر، بھلے کاموں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی عمل اللہ کی شاعر شان تو جیسا بتاتے ہیں ساری عمر اور یہ سارا کام ساری دنیا میں، لیکن مجھے ایک سجدہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی جو شان ہے، اس کی جو شان ہے، اس کے مقابلے میں نہ کوئی سکتا ہوں. اسی لیے اسی پر گزار میں بہت ساری عیب اپنے دیکھو، کبھی کوتاہی اپنی دیکھو، اور خوبیاں دوسروں کی دیکھو کہ ہمارا کام خوبیوں کا لے. اور اسی میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، ان پھرو خفافوں و ثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھاری.
تمہارا دل چاہے نہ چاہے، تمہارا حالات ٹھیک ہو نہ ہو، اور اسی میں ہے ہمارا جیسا آدمی کے سامنے تقاضے آوے اور آدمی بہانہ بنا لے، اس وقت میرا موقع نہیں ہے، اب میں بہت بزی ہوں اور میرا یوں ہے میرا وہ۔ فرمایا جب تقاضا ہو، جب آواز لگائی جائے، جیسے ابھی دو دن میں مشورہ ہوا تھا نا، اور وہ سب نے ایک میں تقاضے پھر اپنا 2 ماہ ابھی حجیرہ میں مشورہ ہوا تھا اور سب نے تقاضے دیے، اس موقع پر ہلکے ہو یا بھاری، فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچانا، بہانے بازی کرنا۔ مولانا صاحب بنانے کا الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے تھے، ہم تو دنیا میں آئے اس کے لیے، اس لیے سارے ایمان والوں کو اجتماعی طور پر اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اپنی حیثیتوں سے نبی کے باغ کو پانی پہنچانا ہے، جس سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائے، ارکان اسلام، نمازیں، روزہ، زکات، حج پورا پھل سن رہا ہو، اور اس کی وہ سنتیں اس لیے درخت کے تصویر دیے، کلمۃ طیبۃ شجرۃ اصلها ثابت کہ ایمان کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑ زمین میں اتری ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے ماتح کر رہی ہے، چاروں طرف پتے ہیں، پھول ہیں اور پھل لٹک رہے ہیں، ان میں پانی آ رہا ہے۔ یہ ایمان کی زندگی کمانے میں، خرچ کرنے میں، گھروں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، یہ زندگی خود ایسے وہ باغ ہو کے پھل منہ میں پانی بھراتا ہے کہ ایمان والے کی زندگی، اس کا کاروبار، جیسے انڈونیشیا ہے، انڈونیشیا جو ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا سب، اور یہ کیسے ہوا؟ 4 ویپاری، 4 تاجر مدینہ منورہ گئے، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا وہاں۔ اب لوگ جب آدمی دکان کھولتا ہے تو کہا تو لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ جوان اور کنواری خوبصورت لڑکیاں بھی آتی تھی، اور یہ خوب پھلنے پھولنے لگے، تو وہاں کے جو مقامی تھے ان کو حسد ہوا، یہ تو بہت سے ہیں، یہ کما رہے ہیں، نکالو ان کو۔ جب یہ آواز سنی تو وہاں کی پبلک حکومت کے سامنے آ گئی کہ اگر ان کو نکالتے ہو تو پہلے ہم کو نکال۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ انہوں نے کیا دیا؟ پیسہ دیا، اناج دیا؟ نہیں، ہماری کماری بچیاں ان کی دکان پر باہر کر کر گئی اور جو سودا لینا تھا وہ تو لیا، اس سے زیادہ عزت اور کارنامگی کا سبق لے کر ہمارا جوان جب مسلمان کی زندگی حضور کی تابعداری کے ساتھ تو جیسے چیزوں میں کشش ہے نا، انگور کو دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، انار دیکھ کر، کیلے ویسے آدمی کو منہ میں پانی آتا ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو اہتمام سے ادا کرنا، واجبات، سنتیں، مسنون دعائیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کسی کو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کی اتنی روایت ہے، ان سے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکے کہ میں مسلمان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کرے، ہمیں تو وہ دین اللہ نے دیا ہے، جانوروں تک کو راحت پہنچانے جس راستے سے گزر رہے ہوں اس کا حق بتا ہے، لیکن دوست چونکہ سیکھنا سکھانے ختم ہو گیا، بس ہم کہیں ہمارے دل میں ہے، اسی لیے اپنی ذاتی زندگی جو اپنی
کیسے اپنا بھی سیکھنا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے گھر والوں کو سکھانا، اور پوری امت حضور والی زندگی پر آ جائے، حلال حرام جائز ناجائز قبر حشر آخرت خیرات الصراط حضور کے ہاتھوں کے دامن پر سر، یہ ساری ایسے فضائل، اور ہر ایک چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، اور چاہے بالکل ننگا بھوکا ہو، گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، ہر ایک کو اللہ کی کبھی جان مال اور صلاحیتوں سے حضور کے باپ کو پانی پہنچا۔ یہ فرمایا جس کے ہاتھوں ایک سنت زندہ ہوتی ہے 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو آئیں بھی کیسی بات ہے، جو آدمی مغرب کے بعد اور فجر کے بعد چوتھا کلمہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ یہ پڑھ کر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس کی پابندی کریں کہ جو اس کا عمل کرتا ہے وہ شہید ہو کے مرے، اس کو شہادت کا درجہ ملے۔ میرے دوستوں، سیکھنا سکھانا بالکل ہم نے بند کر دیا۔ نماز پڑھی، سارے نمازی تہجد کی رات کیسے کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے ہیں سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ میں تو بہتا ہوں اللہ کا وہ معبود ہے، کیا اس کی شان ہے، اسی لیے آپ کتنا روتے تھے، اور آپ کو آپ کی عبدیت اور آپ کیسے بنتے ہیں۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك۔ یہ جب تک آپ تینوں دعائیں نہیں پڑھتے تھے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم نے سیکھی نہیں۔ دوستوں، یہ اللہم اعني على ذکرک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے مفتی تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے، تو معاذ مجھے تم سے محبت ہے، معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے سر مجھے بھی آپ سے محبت۔ سنو، ایک بات بتاتا ہوں، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ پھر آپ نے یہ دعا بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میری مدد فرما کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کروں، اے اللہ میری مدد فرما کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہاں تک کہ رخصت کیا، آخری سال تک اختیار کی ماں میرے دوستوں اصل ہے، میں نے کہا کہ ہماری 2 حیثیت ہے، ایک اپنا اپنی ذاتی زندگی بھی نجی بنانی ہے، اپنے آپ کو زندہ بنانا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سے اس کا دل پوچھا جائے گا، بیٹا باپ بھائی بیوی کوئی ہر ایک سے اس کا دل پوچھا ہے، اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو زندہ بنانا، اور زندہ بنیں گے نہیں جب تک کہ چیز سیکھیں گے نہیں، اور چیز سیکھیں گے نہیں جب تک کہ جاننے والوں کے پاس جائیں گے نہیں، اور وہ ہے علماء کرام جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، جو دیندار ہیں، جو دینی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے کام کرنے والوں میں ماشاء اللہ کہ جب سے اللہ نے کام لیا اور اس کام میں لگایا کہ اب ایک پائے ایسا زکات ہے تو گھر کی عورت کی زیور ہے تو اس کا حصہ، پیسہ ہے تو اس کا حصہ، اور کاروبار کی چیز پر زکات آتی، علماء سے پوچھ کر پوری زکات ادا کر، جن پر حج ہے حج ادا کر،
روزے نمازیں ایسے بھی ہیں اللہ اس لیے طلب نہیں ہوگی. اگر طلب ہوتی ہے نا آدمی کے اندر ورنہ تو بندے کی طلب پر اتنا نماز ہے کہ آدمی سوچ نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پجاری تھے ان کا ایک پادری تھا جس کے پاس میں رہتے تھے. وہ مر گیا دوسرے کے پاس وہ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. تیسرے کے پاس گئے وہ مر گیا یہ تمہارے پاس ہم کہاں گئے تمہارے پاس. اور یہ کہنے پر مجھے پہلے اپنی بچپن کی جو بات یاد آتی ہے وہ میں آپ کو سنا. بہت چھوٹا تھا لیکن یہ ہمارے ذمہ دار پرانے علاقہ میں کام کرنے والے جیسے خالد الوہاب صاحب جب کوئی آدمی اپنی کسی پریشانی کو روکا تھا اور کسی پریشانی کی شکایت کرتا تھا تو بے اختیار کہتے تھے چلے میں چلنا چلے میں چلنا دعوت بھی میں تمہارے سارے مسائل کا حل کیا ایک کی اپنی پوری کی زندگی اور اس کی ذمہ داری لیکن اس کا پوچھا جائے. دوسرے کیونکہ امت واحدہ ایک ہی ہے شخص. کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو کوئی مولوی صاحب ہو لیکن امت ہونے کا عبادت کرتی ہے. ان سب کی ذمہ داری کہ اپنی جان اپنے مال اپنی صلاحیتیں اور جو کچھ خصوصیات ہیں اور جو کچھ حیثیتیں ہیں اس سب کو ہر ایک کے ذمہ اجتماعی ہے جو حضور پاک کرنے والے باپ کو پالا ان کے ہاتھوں فرائض زندہ ہو رہے ہوں. واجبات ارکان اسلام اخلاق سماج اچھا ہو رہا ہو معاشرت ایک دوسرے کا ہاتھ پہچاننا پوری امت کی ذمہ داری. اسی لیے کہتے ایک مرتبہ آدمی چار مہینے یہ وقت کی اور پیسے کی اور صلاحیت کے استعمال کی صحیح ترتیب آ جائے اس کی مشق کرنے کا زمانہ ہوتا ہے 4 مہینے. جب آدمی 4 مہینے اچھی طریقے سے لگاتا ہے اور جس وقت کا جو عمل انفرادی اجتماعی اس کو کرتا ہے بالکل ان پڑھ آدمی پڑھ رہا ہوگا. مولانا انڈیا صاحب میواتی بیچارے بالکل ان پڑھ نام بھی ان کے ایسے لیکن یہ محنت اس طرح میں نے کہا کہ حضرت پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو وہاں گاؤں میں حضرت چڑھتے تھے اور ایک آدمی کے قبضے پر حضرت نے ہاتھ رکھ دیا تو بہت افسوس ہے. خبردار آئندہ اگر رکھا نا تو جان لے لوں گا. تو مولانا انڈیا صاحب تو آپ نے منع نہیں کیا بندے کو منع کیا نا اس لیے گرمی سے پیار سے اخلاق سے دوسرے سے جانا اپنی حیثیتیں نہیں بنانا. ایک ہے پوری حکومت کی اجتماعی ذمہ داری جو نصرت کے ذریعے اپنے وسیلے اپنے حلقے اپنی گھروں میں جیسے لوگ کہتے ہیں مسجد وال جماعت تو اس میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں. کچھ مسجد وال جماعت میں تو مولانا صاحب بھی ہیں کچھ مسجد حافظ صاحب بھی ہیں اور کوئی بہت بڑی ملازمت والا اور کوئی عہدیدار بھی ہے کوئی لگتا. یہ سب مل کر جب محنت کریں گے تو یہ اجتماعی حیثیت اور اس کی ادائیگی کی راہ بنے گی اس کی ادائیگی کی راہ. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سلمان فارسی
تیسرا جو ان کا پادری تھا، بھائی یہ تو بتاؤ، یہ تو مر رہے تمہارے باپ سے ہم کہاں جائیں؟ تو تیسرے پادری نے یہ کہا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت آ گیا ہے. ان کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی نبوتیں، ساری آسمانی کتابوں کا علم سب منسوخ، نبوت پوری کی رہے گی، دین پوری کا رہے گا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف پوری کتابیں رہیں. کہاں آئیں گے؟ وہ تو عرب میں آئیں گے. وقت اس کے بعد نے کہا کہ ان کا آنے کا وقت ہو گیا ہے. انتظار کا سینوں سال اس کو لگتی ہے نا، اس کے دل کو لگتی ہے، وہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے اس کو اللہ چلاتے ہیں. خالی باتیں کر کے اور باتیں سن کے کمائے. آج تو اسے سلمان کے لگ گئی نکلے. جب مجھے دیکھا تو ایک قافلہ جا رہا ہے. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو عرب جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ کہاں آ جاؤ. ان کو لے لیا تھا قافلے والوں نے. لمبا راستہ ایران سے لے کے مکے تک تھا. جو کچھ توشا پانی تھا وہ سب ختم ہو گیا. کیا کہ کچھ بیچو؟ قافلے والوں کہا کہ یہ نیا ہے، اس کو بھیج دو. تو حضرت سلمان کو انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. اس یہودی نے ان کو بعد میں درختوں کو پانی دینے، کھجوریں اٹھانے یہ کرنے. لیکن چلتے چلتے اس بازی سے پوچھا تھا کہ وہاں تو بہت لوگ ہوں گے، پتا کیسے چلے کہ وہ نبی آخر الزمان یہی ہے؟ تو اس نے 3 علامتیں بتائی تھی. صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ان کے لیے دل میں سلمان کو تلاش کی. تو چلتے رہے لوگوں کے. ایک دن درخت سے اترے تو وہ ماؤ والے سے کہا میں ایک دیر میں آتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں. پھر موقع ہوا تو ستر کی کھجوریں لے کر تشریف فرما دے. سوالات بھائی آپ لوگ مسافر ہو، کہاں سے آیا ہو گے، کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی کبھی نہ بنا ہم سب سے یہی تھا تو ہو گئے. لیکن سلمان کے اندر پکا لگ گیا کہ بالکل پکی بات یہی ہے جو اس نے کہا تھا، اب مل گئی. دوسرے موقع پر ہدیہ لے کر گئے، وہ ہدیہ قبول ہو گیا، لیکن اور پکی ہو گئی بات. اب انتظار ہے کہ تیسری علامت بنتی ہے کہ ان کے شانے پر نبوت کی مہر ہے، پیغمبری کی مہر ہے. صدقہ دے دیا، ہدیہ لے لیا، اب مہر کیسے؟ لیکن وہی بات ہے دوستوں، جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے تو آدمی سردی، گرمی، اندھیرا، اجالا اس کو نہیں دیکھتا ہے. یہ تو کرنا ہے جیسے دنیا داری میں لوگ کرتے ہیں، دنیا داری میں سب کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کو سلمان پیچھے بیٹھے، حضور نے چادر اوڑھ رکھی تھی. جب وہ کیسے دیکھیں میں چادر اوڑھ، لیکن کہتے ہیں مثل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں کو کھینچ کے آتا ہے. زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ اور زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ بولو نا. کافی میں بولو نا کہاں ہے؟ اور وہاں سے زمزم کتنا آ رہا ہے؟ جو میرے کو گیا، جو ہم کو گیا، جو یہ ہے خدا مہربان. سلمان کو انتظار ہے کہ مر، لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ نے خوب تیز ہوا چلائی، حضور کی چادر اتر گئی، وہ مہر کھل گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ. اسی وقت کلمہ پڑھ گیا. اور پھر حضور نے
उनको कितना आगे बढ़ाया और ऐसी उनकी हिम्मत अफजाई फरमाई और ऐसा उनको सलमान मिन्ना अहले बैत, आज के बाद सलमान हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे घर का है। आदमी में जब तलब होती है तो अल्लाह की तरफ से रास्ते खुलते हैं। नहीं ये तो ठीक है, ये करते हैं, ठीक है ये करते हैं, दूसरा करेगा तो उसको मिलेगा। मन जाहद फइन्नमा युजाहिदु बिनफ्सिही, जो करता है वो अपने ही लिए करता है। इसीलिए दोस्तों ये हमारा मजमा हर जुमेरात को बूथ को की मस्जिदों में अपना अपना जायजा ले। कितने साल हो गए, मुझे याद है एक मरतबा महीना जो मस्जिद रोशन है हमारे यहाँ, वहाँ बयान किया था तो ये सूद और उसकी आयतें आ गई है। बाद में फिर भाई तुम्हारी सूरत वालों की आदत ये है कि रात को खाना खाने के बाद फिर आइसक्रीम खाने ठंडा पीने जाते हो और बातें करते हो। इस साल बच्चे ने क्या दिया, कितना दिया, क्या हुआ, ठीक है वो तुम्हारा कारोबार कर। एक दरखास्त 50 नहीं 70-80 साल हो गए इस सूरत में तबलीग को, और इतने गए दुनिया से जा चले गए। आपस में जब बातें करो तो इस तबलीग ने हमको क्या दिया, घर में कितनी शरीयत सुन्नत आई, कमाई में कितनी शरीयत, जब इस तरह की बातें होती है मेरे दोस्तों, असल अल्लाह के मतलब हमारी ये जो हैसियतें हैं, हर एक को अपनी जात से अपना दीन सीखना है, दीन पर चलना है, उस दीन के सीखने और चलने की कदर पैदा करने का ये नुस्खा। ये 6 नंबर 4 महीने मकानी काम, हफ्ते वाली गए, महीने के 3 दिन, रोजाना के 2.5 घंटे काम, ये सारे उसके नुस्खे हैं। जैसे बिरयानी बनानी है तो खाली चावल डाले और बिरयानी बन गई, ऐसी नहीं होती। गोश्त चाहिए, साफरान चाहिए, मसाला चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे, और इतनी देर उसको रखो कि वो चावल भी और गोश्त भी और बिरयानी, फिर वो बिरयानी ऐसी बनती है कि उसके खुशबू दूसरे मोहल्ले तक जाती है। यार आज तक किसी का बहुत शानदार बात कभी जब आदमी सही वक्त लगाता है, भगवानी देता है, इसकी जिंदगी बनती है, जिसकी जिंदगी से लोगों को वो खुशबू और वो कशिश, भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमारे बेटे को भी जाना चाहिए, हमारे भाई को भी जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई। इसलिए मेरे दोस्तों इस वक्त में एक है हमारी जिम्मेदारी उम्मत होने के अभिमान से कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी हम जो कुछ करते हैं, हमारा हर अमल शरीयत के मुताबिक अल्लाह का हुक्म, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उससे हुजूर के दीन को पानी पहुंचे, और अपनी जाती जिंदगी में अपना घर, कारोबार, बीवी, बच्चे, उसमें हुक्म तरीका, हुक्म सुन्नत, इंशाअल्लाह इससे सुन्नत है। समझ में आई मेरी बात? भाई मेरी बात समझ में आई? इसके लिए जिसके इस पूरे मजमे में अभी तक 4 महीने साथ नहीं लगे, शायद सालों से। ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।